Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. آج کا گرینڈ پلان اس شاہکار ادب کی ایک بھونڈی نقل ہے، کیونکہ یہ ایک ٹٹپنجی صحافی کی تشکیل و تخلیق ہے، اس لیے نہ اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس پر یقین کریں، اور نہ ہی اسے سچ سمجھا جائے۔ وہ ادیب بڑے لوگ تھے، بڑی سوچ رکھتے تھے۔ یہ صحافی چھوٹی سوچ رکھتا ہے، اکثر جھوٹ اور من گھڑت کہانیاں لکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ویسا ہی جھوٹ ہے۔ نئی حکومت، نظام یا فرد کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے ایک قدرتی سوال ہے، مگر موجودہ حکومت اور نظام نے کبھی اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، چنانچہ یہ ایک فرضی خاکہ ہے جو سراسر قیاس پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی ڈائریوں سے، جو اب شائع ہو چکی ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے مستقبل میں کیے جانے والے اقدامات طے کر رکھے تھے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ بتائے نہ بتائے اس کے پیش نظر ایک پلان ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف سب کے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اپنے پلان تھے۔ کوئی ان پر عمل کر سکا یا نہیں، مگر ہر ایک کے ملکی نظام اور حکومت کے بارے میں خواب ضرور تھے۔ جنرل باجوہ آئے تو پتہ چلا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی سوچ کیا تھی اور وہ کس حد تک نافذ العمل ہو سکی۔ موجودہ نظام اور حکومت کے گرینڈ پلان کا کسی کو علم نہیں، کیونکہ نہ کبھی اس بارے میں کوئی اعلان ہوا اور نہ ہی نظام اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اعلان کرنا ضروری ہے۔ موجودہ حکومت اور نظام کے گرینڈ پلان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسے خاموشی ہے زباں میری پر یقین ہے۔ یہ اقوال پر کم اور اعمال پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ نظام کے گرینڈ پلان پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کہیں نئی شیروانیاں سلوانے کی چہمی گوئیاں ہیں تو کہیں مارچ اپریل کی سرگوشی ہے۔ میرے خیال میں یہ سب جھوٹ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کامیاب وزیراعظم ہیں اور مقتدرہ اور ان کا ورکنگ ریلیشن انتہائی شاندار ہے۔ مقتدرہ کے پاس تحریک انصاف سے جاری کشمکش میں شہباز شریف سے اچھی اور بہتر شاید کوئی چوائس نہیں، اس لیے تبدیلی کی کوئی بھی منطقی دلیل نہیں۔ تاہم موجودہ سیاسی حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں حقیقت ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے مقبول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ اسی عدم اطمینان سے گرینڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے، جو ظاہر ہے قیاس پر مبنی ہے اور جس کا کوئی مادی ثبوت نہیں، مگر اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف سونا ہے، مگر اب سونے نہیں، ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ خواہشیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، ان پر کوئی قید نہیں۔ اس لیے یہ خواہش تو کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان بنگلہ دیش کی طرح پی ایچ ڈی ہوں، اپنے اپنے شعبوں پر اتھارٹی رکھتے ہوں، اور ان سب کے لیے یہ شرط بھی ہو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی دنیا کی کسی مستند یونیورسٹی سے کر رکھی ہو۔ میری عقل اور منطق ان فرضی قیاس آرائیوں سے مطمئن نہیں، اور پھر اس گرینڈ پلان کے مفروضے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ نظام کی کشتی اگر سیاسی بوجھ اتار کر ہلکا ہونا چاہتی ہے کہ سبک رفتاری سے چل سکے، تو سوال یہ ہے کہ سیاسی سامان کس اسٹیشن پر اتارے، اور کیا یہ سامان کشتی سے اترنے کے بعد کسی مخالف کشتی میں سوار تو نہیں ہو جائے گا؟ قیافہ شناس دلیلوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیاسی سامان ہاتھ پاؤں کٹا ہے، اس میں طاقت ہے نہ رسوخ، اس کی بہتری ایک ہی قبلے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ساتھ ہی رہے گا۔ قیاس آرا کا خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے، اگر عمران خان دباؤ یا دلیل سے مان گئے تو فبہا، اگر نہ مانے تب بھی ان کی جماعت کا ایک مؤثر جتھا اس قومی حکومت کا حصہ ہوگا۔ افواہ ساز سے پوچھا کہ ملک میں ایک پارلیمان ہے، کابینہ ہے، پوری حکومت ہے، ان کی موجودگی میں گرینڈ پلان پر عمل کیسے ہوگا؟ افواہ ساز کے پاس کوئی معقول دلیل تو نہ تھی، مگر اس کا گھڑا گھڑایا جواب یہ تھا کہ یہی پارلیمان چلتی رہے گی، تبدیلیاں کسی بھی الیکشن کے بغیر ہوں گی، اور پیدل چلتا ہوا یہ نظام گرینڈ پلان کے بعد دوڑنے لگے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر تین جماعتوں کی وراثتی سیاست اور اجارہ داری ہے، جبکہ نظام کی عمران خان پر ابھی تک کی سوچ ایک غدار یا غیر محب وطن کی ہے، جو افواج پاکستان کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کمزور کر کے غیر ملکی ایجنڈے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ مگر باقی سیاسی جماعتیں بھی نظام کی نظر میں دودھ کی دھلی نہیں۔
نظام ایک صوبے میں کرپشن پر ذہنی اضطراب کا شکار ہے تو دوسری طرف دوسرے صوبے میں ثمرات زمینی سطح پر نہ پہنچنے پر شاکی ہے۔ تیسرا صوبہ انصافی ہے، وہ ویسے ہی نظام کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے۔ اب نظام اور موجودہ سیاست کا تعلق اگر اتنا ہی غیر ہموار ہے تو لوگ گرینڈ پلان کی افواہیں تو اڑائیں گے۔ یہ افواہیں جتنی بھی جھوٹی ہوں، یہ تو طے ہے کہ ریاست حکومت سے مطمئن نہیں تو زیادہ غیر مطمئن میں بھی نہیں۔ گرینڈ پلان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، مگر کئی لوگ اس میں شمولیت کے لیے ابھی سے تیار ہیں۔ کئی تو ماضی کی روایت کے مطابق مفاد پرست ہیں جو ماضی کی طرح ہر نئے گھوڑے پر سواری کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ کئی درد دل رکھنے اور ملک کو سنوارنے والے بھی اس گرینڈ پلان کی ٹرین پر سواری کے انتظار میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت سے انتخابی گھوڑے جن کے وراثتی حلقے موجود ہیں، وہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ کچھ نیا ہوگا تو وہ اگلا بڑا سیاسی فیصلہ کریں گے۔ ان میں خاموش بیٹھنے والے، الیکشن ہارنے والے اور کئی ایک نونیے اور پپلیے بھی شامل ہیں۔ ان سب کا خیال ہے کہ گرینڈ پلان تادیر چلنے والا ہے، اس لیے اس نئے سیاسی ٹرک پر سواری میں بحفاظت لمبا سفر ان کی سیاسی عمر اور قدر و منزلت بڑھائے گا۔ مجھے ان سب افواہوں اور کہانیوں پر شک ہے، مگر جب سیاسی مستقبل کے بارے میں ایک پراسرار اور مکمل خاموشی ہوگی تو ایک صدی سے زائد سیاست میں زندہ رہنے والی قوم سیاسی گپ شپ اور سیاسی اسپ دوڑائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس قوم کے مزاج میں سیاست دخیل ہے۔ مردوں کی محفل میں موضوع کوئی بھی ہو، بات بالآخر سیاست پر جا پہنچتی ہے۔ ان محفلوں کا سب سے بڑا موضوع تو عمران کا مستقبل ہوتا ہے، اور آج کل دوسرا موضوع پاکستان کا سیاسی مستقبل اور گرینڈ پلان ہے۔ یہ آج کی خامہ فرسائی اسی فرضی قیاس پر ہے جو گرینڈ پلان کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ہوگا یا نہیں، یہ ہے یا نہیں، مجھے کچھ علم نہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.